اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال، تکاثر کثرت سے، کثرت مانا زیادہ، الہاکم یہ صیغہ خطاب کا ہے، تمہیں کثرت مال کی ہوس نے، اے انسان تمہیں کثرت مال کی ہوس نے اور مال کی خواہشات نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس سے غافل کیا؟ مال کی کثرت نے، مال کی ہوس نے تمہیں اپنے مولا سے غافل کر دیا، اور تم آخرت وہ جو انجام کا نتیجے کا دن ہے تم اس کے بارے میں غافل ہو گئے۔ حال تمہارا یہ ہوا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ مال کی کثرت، مال کی ہوس، مال کی خواہشات نے تمہیں ایسے غافل کیا، آخرت کے بارے میں تم بھول گئے۔ کیا ہم آئے اسی لیے تھے؟ ہمارے آنے کا مقصد یہی تھا؟ ہمیں پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا گیا تھا؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ تو دنیا کی خواہشات، وہ کثرت ہوس نے تمہیں اس قدر آخرت سے غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، قبروں کی تم نے جا کے زیارت کر لی، تم قبر میں جا پہنچے، لیکن تمہاری خواہشات کی دنیا کم نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کس کو خطاب کر رہا ہے؟ مقام غور ہے، سمجھیے ذرا۔ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا، آپ خود اس کو سمجھیے گا، ذرا غور و فکر کیجیے گا۔ یہاں موقع ملے تو ادھر، نہیں تو گھر جا کے دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ کلام مجید فرقان حمید کا 30واں پارہ، سورہ تکاثر، کائنات کا خالق و مالک کس کو خطاب کر رہا ہے؟ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی ہوس، اس کی خواہشات نے اے انسان تمہیں غافل کر دیا، تم آخرت سے غافل ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اس کو کسی نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی، جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دم سمجھتے؟ بندے کی اتنی خواہشات ہوتی ہیں،
بندہ کہتا ہے کہ میری یہ بھی چیز میری ہونی چاہیے، یہ بھی چیز جی، دکان پہ جائیں، شاپ پہ پہنچے، مارکیٹ میں پہنچے تو ہر چیز ہی بندے کے بس میں ہو، بھائی شاید صاحب بندے کے بس میں ہو، اختیار میں ہو، تو وہ ساری مارکیٹ ہر سامان اٹھا کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر میرے ارماں کم نکلے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، لیکن کیا ہوا؟ وہ کرتے کرتے دنیا اکٹھے کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، میرے رب کا قرآن کہتا ہے تم قبروں میں جا پہنچے لیکن تمہاری خواہشات کی دنیا کم نہیں ہوئی جی۔ کلام مجید فرقان حمید کی پہلے پارہ کے اندر اللہ کریم ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اس سے مخاطب بالخصوص وہاں پہ کفار ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان کا حال یہ ہے، یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں زندگی کا 1000 سال مل جائے، لو یعمر الف سنۃ، کاش کہ ہمیں زندگی کا 1000 سال مل جاتا۔ تو اگر 1000 سال مل بھی جاتا تو اس 1000 سال نے ختم نہیں ہونا، ایک دن وہ بھی آئے گا جب وہ 1000 سال بھی پورا ہو جائے گا۔ اور پہلے ایسے امتیں تھیں، ایسے لوگ تھے جن کی بڑی عمریں، اللہ کا مقدس کلام 20واں پارہ میرا رب فرماتا ہے ہم نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر بھیجا تو میرا نبی جناب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرا نوح اپنی قوم کے اندر 950 سال اللہ کا نبی حق بات کی تبلیغ کرتا رہا، اپنے مالک کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں، اس کی عبودیت کے بارے میں ذکر کرتا رہا، دنیا کو بتاتا رہا لوگوں یہ سب چیزیں فانی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اور صرف جو ہے وہ میرا رب ہے۔ لیکن دنیا اس طرف آئی نہیں، تو اللہ کریم، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے اے انسان ذرا غور کر، کس چیز کی طرف تو جاتا ہے، تیرا دھیان کدھر ہے؟ تو اس دنیا کی طرف جاتا ہے اور اس دنیا نے سدا تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اے دنیا 4 دن دی بات ہے جی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال کی ہوس نے آخرت سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یہ مال و زر، دنیا کا یہ مال و متاع ہرگز تیرے کام نہیں آئے گا، اور جب وہ آخرت کی گھڑی آئے گی سوف تعلمون، ہر چیز تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس کا سامان بھی کچھ نہیں ہے، اس کا رنگ بھی کچھ نہیں ہے۔ جیسے وہ ایک رنگ بڑا ایک وقت ہوتا ہے وہ بڑی نظروں کو بھاتا ہے، وقت گزر جائے تو وہ رنگ غائب ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت
وہ دلوں کو بھانے والی، آنکھوں کو بھانے والی چیز وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان یہ چیزیں بھی سب ختم ہونے والی ہیں، اور جس چیز نے ہمیشہ تیرا ساتھ نبھانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تیری اپنے مولا کے ساتھ وہ کی ہوئی وفا ہے جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو زندگی کے سانس تیرے مولا کی عبادت میں گزرے، اس کی یاد میں گزرے، اس کی اطاعت میں گزرے، اس کی اتباع میں گزرے، جس لمحے تو اپنے مولا کی وفا میں رہا، اس کے حیا میں رہا، اس کے احترام میں رہا، اس کی احکام کی بجا آوری میں رہا، وہ لمحے تیری زندگی کے اصل لمحے ہیں۔ یہ تیرے پر ہر چیز عیا ہو جائے گی۔ کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون فرما کے پھر یہ بات فرمائی، ثم کلا سوف تعلمون۔ ہاں ہاں، پردے اٹھ جائیں گے، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ غفلت کے اندر پڑی ہوئی تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تیرے اوپر ہر چیز عیا ہو جائے گی، یہ کوئی چیز تیرے کام نہیں آئے گی۔ کلا سوف تعلمون، جی تم حقیقت کو عنقریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے ہرگز یہ کوئی چیز تمہیں کام نہیں آئے گی، عنقریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں، کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کی انجام کو یقین کی نگاہ سے دیکھتے۔ علم الیقین، تمہیں یقین کا علم ہو جاتا۔ جب تمہیں یقین کا علم ہو جاتا تو آخرت کو کبھی غافل، آخرت سے کبھی غافل نہ ہوتے۔ اور اگر اے انسان یہ غفلت کا پردہ تیری آنکھوں سے نہ اٹھا تو یاد رکھ تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم اپنی حرص کے نتیجے میں دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے دوزخ کو۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اور جب وہ آخرت کی گھڑی، وہ روز آخرت جس کے بارے میں فرماتا ہے مالک یوم الدین، یومئذ، اس دن، لمن الملک اليوم، اس دن فرمائے گا بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ دنیا کے اندر تو تمہیں آزادی دی، چھوٹ دے دی، دنیا کی ہر نعمت بخش دی، چلنے کے لیے پاؤں دے دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں جیسی نعمت سے نوازا، دیکھنے کے لیے آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا، سوچنے سمجھنے غور و فکر کے لیے دماغ جیسی صلاحیت عطا کی۔ تم نے دیکھا کیا؟ تم نے پکڑا کیا؟ تم نے سوچا کیا؟ سمجھا کیا؟ تمہارے غور و فکر کی کیا چیز تھی؟ کیا تمہیں ہمارے کلام کا یہ بیان سمجھ نہیں آیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اے انسان، تیری تخلیق کا مقصد، تیرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد وہ کیا تھا؟ وہ اپنے وحدہ لا شریک کی
مالک کی عبادت تیرا مقصد تھا، بتا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر چیز تیرے لیے بنائی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین بنائی۔ کلام مجید کے اندر اگر غور کریں تو اللہ فرماتا ہے یہ زمین، الذی جعل لکم الارض، یہ لکم الارض جو فرما رہا ہے، فرمایا یہ زمین ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ انسان تیرے چلنے کے لیے ہم نے زمین بنائی، یہ آسمان کو تیرے لیے ہم نے چھت بنایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کبھی تو نے غور کیا اتنا بڑا جانور، اونٹ جیسا، اتنا عظیم جثے والا، بڑے جسم والا، بڑی خوراک والا، اتنا بڑا قد و کاٹ، اتنا بڑا جانور ہم نے تیرے لیے بنایا، کبھی تو نے غور کیا؟ اس کی وفا کے اوپر تم نے غور کیا؟ تو اس کو اشارہ کرے وہ تیرے اشارے کے اوپر بیٹھ جائے، اٹھنے کا اشارہ کرے وہ اٹھ جائے۔ جی کیا فرمایا؟ جب تم اس کے اوپر بیٹھو، سواری کرو جانور کے اوپر، تو کیا فرمایا؟ اپنے مولا کو یاد کیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، وہ رب ہے جس نے اتنے بڑے جانور کو تیرے اختیار کے اندر دے دیا، اتنا بڑا جانور تیرے اختیار میں ہے، تو اپنی قوت کو دیکھ اور اس کی مولا کی تسخیر کے اندر ذرا غور کر۔ تیرا ایک چھوٹا سا بچہ اگر اس کی رسی پکڑ لے، اسے سارا شہر گھماتا رہے، اس کی وفا کو نہیں دیکھتا، اس کے حیا کو نہیں دیکھتا۔ یہ قدرت نے اس اتنے بڑے جانور کو تیرے لیے مسخر بنا کے تیرے سامنے رکھ دیا، تجھے بتانا چاہتا ہے یہ سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے تیرے لیے بنائے ہیں۔ بارش برستی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، غلہ اناج پیدا ہوتا ہے، اس کو رب کی ضرورت نہیں ہے، رب نے تیرے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز تیرے لیے بنائی، تجھے بولیے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے، تو خدا کے واسطے، ہر چیز تیرے لیے بنائی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ محبت سے بولے نا، کیونکہ نعرہ لگانا محبت سے، جذبے سے لگائے، شاید پتہ چلے مومن بیٹھے ہیں، محبت والے بیٹھے، اہل ایمان شوق ذوق سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہر چیز انسان تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا، اور جب بنایا تجھے اپنے لیے تھا، پھر کس چیز نے تجھے غافل کر دیا؟ تو اپنے مولا کو بھول گیا، پیدا کرنے والے کو بھول گیا، اس کے ساتھ وفا کو بھول گیا، اس کے ساتھ حیا والا رشتہ بھول گیا۔ وہ کب یاد آئے گی؟ قدرت فرماتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی خواہشات، مال کی ہوس نے تمہیں ایسا غافل کیا، حتی زرتم المقابر، تم قبروں میں جا پہنچے، لیکن تمہاری خواہشات کی دنیا کم نہیں ہوئی۔
اگر تو چاہتا ہے اپنے آنے کا مقصد یاد کرنا چاہتا ہے اپنے پروردگار کو یاد کر. یہ نماز کا سجدہ تجھے کیوں بھاری لگتا ہے؟ اس مولا کے آگے جھکنے سے تو کیوں آ رہی ہے؟ کس چیز نے تجھے سستی کے اندر ڈال دیا، تجھے غافل کر دیا؟ یاد رکھ ایک لمحہ وہ آنے والا ہے. اسی سورت کی آخری آیت، وقت نہیں ہے بیان کا، آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. اللہ کریم اس سورت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے انسان ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تجھ سے تیرا رب اپنی ہر نعمت کے متعلق پوچھے گا. رب پوچھے گا میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، ان میری نعمتوں کا تو نے کیا کیا تھا؟ رب پوچھے گا میں نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تھے، تو نے کیا کیا تھا؟ پاؤں دیے تھے، ان پاؤں کو کہاں صرف کرایا؟ دماغ جیسی صلاحیت سے نوازا تھا، اس کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. اللہ پوچھے گا میں نے زندگی دی تھی، اس کو صرف کہاں کیا؟ جوانی جیسی نعمت سے نوازا تھا، جوانی کو کہاں پہ استعمال کرایا؟ بتا مال کہاں سے کماتا تھا، اور یہ بھی بتا اس کو خرچ کہاں کرتا تھا، اور بتا علم کتنا تھا، عمل کتنا کرتا تھا. اللہ کی ذات ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.